شہر سے تعلق رکھنے والے 8 تنظیمیں، اس میں مروت فلاحی تنظیم ہزارہ، اس کا نئی چیئرمین راولپنڈی اسلام آباد ویلفیئر ٹرسٹ سمیع اللہ خان میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، چیئرمین ہے طاہر رشید صاحب، مروت کلب کی چیئرمین ہے پروفیسر مناز صاحب، یہ لکی مروت انفارمیٹیو موومنٹ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، سجاد خان احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن لکی مروت، اشفاق خان اور یہ مروت یونین لاہور کے محمد ابراہیم صاحب، ینگ اسٹار ویلفیئر عبدالخیر، اسلم مروت صاحب، یہ جگر فاؤنڈیشن کے، اور باقی ہمارے کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی سر آپ کے آج کا ہمارے پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ ہمارے لکی مروت کے حالات انتہائی برے ہو چکے ہیں یہ گزشتہ 15-20 سالوں سے، تو اسی کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی ہمارا، اور آپ سے خصوصی تعاون کی درخواست بھی کی جاتی ہے کہ خدا ہمارے اس مسئلے کو ذرا ہائی لائٹ کریں کہ ایک سوال کا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکی مروت کے حالات تر پارکر سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ یہاں بے روزگاری کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر قتل و غارت اور گھنٹوں کے حساب سے چوری اور ڈکیتی کے واردات ہو رہی ہے۔ 60% نوجوان خطرناک منشیات کا شکار ہو چکے ہیں۔ 700 پولیس اہلکار 10 لاکھ آبادی کے آگے بے بس ہیں۔ حکومت نوٹس دے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک دہشت گردی، ضرب عضب اور ملکی مفاد کے تمام تر آپریشن میں لکی مروت کے ہزاروں جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن بے روزگاری کی وجہ سے لکی مروت کی موجودہ صورتحال تر پارکر سے بھی بدتر ہے۔ 20 سال سے 7 لاکھ ایکڑ زمین سیراب کرنے والا باران ڈیم اور مروت کینال کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے، اور اب تک یہ ڈیم بھی سیاست کی نظر ہو گئی۔ تمام تر فورسز میں لکی مروت کا کوٹہ آبادی کے لحاظ سے انتہائی کم ہے۔ 3 دریاؤں کے درمیان گھیرا ہوا لکی مروت آج بھی پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ KPK کے تمام اسلامی انڈسٹریل اسٹیٹ کی منظوری کے باوجود لکی مروت کو محروم کر دیا گیا۔ اس پہ سر تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ CPEC کا جو KT اکنامک زون ہے، اس میں ہمارے خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں سب میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی انہوں نے منظوری دی ہے، اس میں صرف لکی مروت کو معروف کر دیا گیا اسی انڈسٹریل اسٹیٹ سے۔ حالانکہ لکی مروت ایسی شاہراہ پر ہے کہ اس کے ساتھ موٹر وے بھی آپ کا CPEC بھی جا رہا ہے، اور چاروں صوبوں کے لیے انہوں نے ایک گیٹ وے کی بھی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ کئی خان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ مروت قوم انتہائی محنتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، رزق اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خطرناک منشیات کا شکار ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے پورے ضلع کے ہر گاؤں اور محلے میں قتل و غارت اور ڈاکے معمول بن چکے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے تمام سرکاری افسران اور کاروباری طبقہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہا ہے۔ 70 سالوں میں وفاق اور صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے یہاں کے روڈ، ہسپتال، اسکول اور دیگر تمام ادارے کنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ بھوک افلاس کی وجہ سے لوگ سود در سود پر قرضہ لے کر جانور جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان تمام تر حالات کی ذمہ دار حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران بھی ہے، جو ان حالات پر تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی حالات خراب ہونے کی وجہ سے کوئی فلاحی ادارے وہاں کا رخ نہیں کرتے۔ لہٰذا لکی مروت کے تمام فلاحی تنظیموں کا وفاقی اور صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ خدارا آبنوشی کے لیے بران ڈیم، مروت کینال، کورم تنگی ڈیم اور دیگر سمال ڈیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔ فوری طور پر لکی مروت کو انڈسٹریل اسٹیٹ کی منظوری دی جائے اور تمام فورسز میں مروت قوم کا اضافی کوٹہ دیا جائے۔ امن و امان کی بحالی، منشیات کا خاتمہ اور USAID اور دیگر مالیاتی اداروں کو لکی مروت پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ مروت کو مزید قتل و غارت سے بچا جا سکے۔ یہ بتائیں مروت صاحب، یہ باران ڈیم تو بنو کے نہیں ہے؟ جی سر، یہ باران ڈیم بنو سے پہلے یہ مروت کینال اس سے آ رہا ہے نا، یہ مروت کے ہمارے لکی مروت کا جو پکی کا علاقہ ہے اس سے یہ تقریباً 7 لاکھ ایکڑ پانی سیراب ہوتا ہے، زمین سیراب ہوتی تھی، تو یہ 20 سال ہو گئے۔ یہ ہمارا مروت کینال ڈیم جو تھا باران ڈیم، وہ اس میں مٹ گیا تھا، بھر گیا تھا، تو اسی کے اوپر پھر کام کوئی نہ ہو سکا۔ کچھ پچھلے حکومت نے منظوری دی تھی کہ یہ 3 سال میں مکمل ہوگا، لیکن اس میں بھی کام ستھرائی کا شکار ہو گیا اور بند ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ لکی مروت سے جو باران ڈیم سے بھی کچھ پانی تو آ رہا ہے،
لیکن وہ بھی وزیرستان کے علاقے میں لوگوں نے بڑے بڑے بند اس میں ڈال دیا تو اس کا پانی صرف اس کی طرف آ رہا ہے اور مرد کو ایک بوند پانی بھی نہیں آتا. آپ کہتے ہیں کہ اس میں جتنی کٹنگ ہوئی ہے اس کو بھی حکومت کی ایریگیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بند کرے کہ کم از کم تھوڑا بہت پانی جو آ رہا ہے کہ ہمارے جانور تو پانی پی سکے. مطلب ہمارے لیے تو جانوروں کے لیے بھی پانی نہیں ہے, پینے کی تو بہت بات ہے یا پاشی کے لیے. یہ بتائیے اب نعمان آپ نے کہا تو نعمان کی اتنی خراب صورتحال کا کسی نے کوئی نوٹس کیا ہے کہ آپ کسی کے پولیس حکام کو یا ضلع انتظامیہ کو یا حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے آپ لوگوں؟ سر وہ اپنی طرف کوشش تو کر رہے ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ لکی مرود کو ٹوٹل 700 پولیس اہلکار ہیں. اب 10 لاکھ یا 8 لاکھ آبادی کے لیے 700, اور اس میں سے بھی آدھے جو ہے نا لوگوں کے پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہیں اس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو رہ گئے 300 یا 450 پولیس اہلکار ہیں, وہ بیچارے 10 لاکھ آبادی کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. سیاسی طور پر لکی مروت میں دو خاندان ہیں جو کہ ایک سیف اللہ برادران ہے اور ایک جو آگی قبیل خان مرحوم کی جو فیملی ہے وہ ان کی پوری پاکستان میں کارخانے فیکٹری ہزاروں کاروبار. تو آپ لوگ بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی وہ خاندان جو ہے وہاں سے منتخب ہو کے آتے ہیں. تو وہاں میں لوگوں میں شعور نہیں ہے یا اس حوالے سے کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں, وہ یہ بڑے بڑے خاندان ہیں, اربوں اور خربوں کے ان کی فیکٹری اور کارخانے ہیں, لیکن مروت قوم کو روزگار نہیں ملتا. سر اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے. یہ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی ہوا. ہمارے یہ جتنی بھی ہمارے گروپ ہے لکی مروت میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہ اس حالات پہ خوش ہے کہ لکی مروت کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ خوش ہے. اسی وجہ سے کہ آپ کو یہ عام پتہ ہوگا کہ لکی مروت میں سارے ہمارے جو لوگ ہیں یہ 1000-1200 روپے بھی پورا خاندان یہ خرید لیتے ہیں ووٹ کے لیے, اور آگے اسمبلی میں آ کے یہ لوگ اپنے بزنس پہ توجہ دیتے ہیں, نہ کہ لکی مروت کی ڈیولپمنٹ. اگر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر میں خود کھانا کھائیں, خود اپنی فصل اگائیں, تو پھر تو ووٹ کی ضرورت ہو تو پھر اپنی مرضی سے کسی اچھے انسان کو بندہ ووٹ دے سکتا ہے. لیکن یہی حالات پہ یہ لوگ بیسیکلی ہمارا تھا اور ان سے گلہ بھی یہی ہے کہ ان حالات پہ یہ اسی لیے خاموش ہے کہ اس کو الیکشن میں جیتنے کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ جھنتی کو یا پیسوں کے خاطر جو لوگ سبزی میں آ جاتے ہیں. جب آپ بک سے بھی لکھتے ہیں بچے خاندان تو پھر وہ آپ 1000 روپے بھی پورا خاندان ووٹ دے دیتا ہے, 500 کی بھی دیتا ہے, اور یہی حالات لکی مروت کرتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے. نوٹس کی بات کی یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے بس 20 سال جیسے آپ نے کہا 20 سالوں میں کیونکہ پہلے آپ نے کچھ درخواست کی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے, آئس کا نشہ ہو رہا ہے یا ہیروئن کا ہو رہا ہے, شراب ہو رہی ہے. سر اپلیکیشن تو ہم کافی اداروں کو دے چکے ہیں لیکن اسی کے اوپر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. سوشل میڈیا پہ کافی آپ نے دیکھا ہوگا لکی مروت میں آئے روز اگر ایک دن کے 2 قتل, آج کل یہ گزشتہ جو 2 مہینے ہو گئے یہ 2 قتل ہو رہے ہیں پر ڈے کے حساب سے. جو چوری کی واردات ہے وہ تو گھنٹے کے حساب سے, یعنی 24 گھنٹوں میں آپ کو 25-23 یا 24 واردات چوری ڈکیتی کی آپ کو ملے گی لکی مروت میں. ہم نے کافی حد تک کوشش کیا سوشل میڈیا پر اور اداروں کو, لیکن نہیں کر رہے ہیں, کوئی اس کا خلاف نوٹس نہیں دے رہے ہیں گورنمنٹ. تو آئندہ کا کیا لائحہ ہوگا آپ لوگوں کا, کیا اسٹیپ اٹھائیں گے اگر حکومت بھی کوئی نوٹس نہیں لے رہی, آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی خاموش ہیں, ان کی تو بقا اور اسی میں ہے کہ یہ لوگ اسی طرح رہیں. اس کی طرف سر آپ لوگوں کا کیا لائحہ؟ ہماری چونکہ فلاحی تنظیم ہے, ایک سیاسی یا وہ چیز نہیں ہے, پروٹیسٹ کی طرف فی الحال تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم تو یہی صرف ریکویسٹ کر رہے ہیں, منت کر رہے ہیں کہ جی لکی مروت کے حالات خراب ہو رہے ہیں, گورنمنٹ اس کو توجہ دے. اسی لیے کہ اگر یہ انہوں نے یہ توجہ نہیں دیا تو 1 یا 1.5 سال کے اندر, بلکہ اس سے کم عرصے میں میرے خیال میں لکی مروت کو آپ کو وزیرستان کا آپریشن کرنا پڑے گا. اتنے حالات اس کے پورے ہو چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرف یہ چیز نہ چلا جائے اور اس کا واحد یہ روزگار ہے. لیکن اگر نہیں دیا گیا تو پھر ہماری جتنے ہماری 8 تنظیمیں آئی ہیں یہ سب پھر دوبارہ مل کے پھر اس کا نیا رائے کا عمل پھر آئیں گے ان شاء اللہ اس کا ترتیب دیں گے کہ کیا ہم نے آگے کرنا ہے. تھینک یو سر, اللہ حافظ. آج سے آپ 2-3 باتیں آج سے آپ سر کریں. آپ شاید ہو تھرد کے بارے میں ہمارا پہلے فکر تھرد شروع ہو گیا. تھرد پارکر میں ہم نے کسٹمر کے اسٹیٹ ہماری تنظیم ہے اور ہمارا 850 کو ایک ہوتی ہے.
तो मैं तकरीबन 3-4 महीने बाद तलपारगढ़ जाता हूँ। वो प्रेस की बात मैं कर रहा हूँ आपको, वहाँ का प्रेस मेरा दोस्त है बहुत तेज़ है। हम आपसे ताउन मांग रहे हैं। तलपारगढ़ के प्रेस वालों को मैंने कहा खुदा के बदले पेश से पेशमखान बना दिया आपने, मामूली बात को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करते सारी दुनिया की तवज्जो। इन्होंने जो आपके पेशावर प्रेस क्लब को मुंतखब किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हम आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इन बातों को हाईलाइट करें और इसमें हमारा साथ दें। अमन अमान में, बेरोजगारी में, ये जो आप फरमा रहे हैं ना, हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम अपने ज़िले को बचाना चाहते हैं। आप हैरान हो गए हर 2 महीने के बाद एसपी तब्दील, डीसी तब्दील, ये क्यों? प्रेस का ताउन हमें चाहिए। तलपारगढ़ में सारा निज़ाम जो चल रहा है प्रेस की वजह से हुआ, आपको पता होगा। तो आप इंशाल्लाह ये तो आगे थोड़े सारे, जब आप कोई जीटी रोड पे इंडस हाईवे पे आप जाए ना, करक तक आपका ठीक होगा। डही खान को दरमियान में लकी मरवत है। लकी मरवत में जब आप देखेंगे तो एक साइड का रोड हमेशा बंद होता है, एक साइड के रोडों पे दोनों ट्रैफिक चलता है, वो सारी गड्ढे बने। लकी मरवत में जब आप इंटर होते हैं तो सर वहाँ पे डिवेलपमेंट का कोई काम नहीं होता, गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं देते, फंड नहीं देते, बाकी जिलों के जो तबादल देते या देने चाहिए उसका जो राइट है वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत कम मिलता है। फिर जब आ जाए तो वहाँ पे आपके ऑफिसर ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से तो कोई नहीं जाता, कोई डिपार्टमेंट का हेड वहाँ पे ड्यूटी नहीं करता, इसी वजह से कि रोज़ाना कत्ल होते हैं। अभी रिसेंटली की बात है, अभी आटे का बुरान हुआ था तो ट्रक आया था ये इसकी यूटिलिटी स्टोर वालों के, तो उससे वापस जब आ रहा तो बेचारे से सारे पैसे उठा के लेकर गए। बैंक के मैनेजर आते हैं उसको लूटते हैं, दवाइयों वाले लूटते हैं। तो इसी वजह से ऑफिसर बेचारे ड्यूटी के लिए भी लकी मरवत नहीं आते, जो स्वाद से या दूसरे ज़िलों से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बस नीचे वालों की अपनी मर्जी है, जिस तरह रोड बनाए, जिस तरह उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया वो बिले पास हो गए और हमारा काम नहीं चल रहा है। और इसके साथ मैं सिर्फ एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंटल बजट होता है उसकी भी मुझे तकलीफ नहीं होती। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ लकी मरवत के बजट को कंपेयर करें तो वो बहुत कम होता है। अगर वहाँ पे आ जाता है तो जैसे आपने ख़ानदान बोला तो उन ख़ानदान के वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर होते हैं तो वो वहाँ पे फिर मनपसंद जगहों पे यूटिलाइज हो जाता है। तो उनके लिए भी मतलब हमारी सीएम साहब से भी आपके थ्रू ये प्रेस क्लब के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि ये जो फंड है उनको मुंतिफाना किया जाए। एमएनआर फंड आता है वो सही जगहों पे इस्तेमाल नहीं होता, मतलब चेक एंड बैलेंस यहाँ से हो तो वहाँ पे ठीक इस्तेमाल होगा। और यहाँ से जो डेवलपमेंटल फंड है उनकी भी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि कम अज़ कम वहाँ पे जो इब्तिदाई मसले हैं या बुनियादी मसले हैं वो हल हो सकें। असल में अमन जो है ना, अमन हमारा सबसे पहला जो स्टेप था ना वो है अमन का। अमन आएगा तो इंशाल्लाह लकी मरवत पे तरक्की सब। और ये जो हमारे मशरान है सियासी है या मजहबी, ये बिल्कुल जो है ना इसकी जो कारकर्दगी है या इंतज़ामिया की कारकर्दगी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। हम गवर्नमेंट से भी जो है ना दरख्वास्त करते हैं, आप लोगों से भी जो है ताकि आप हमारे आवाज़ उठाए, आपकी वजह से ही हमारा आवाज़ उठ सकता है, ताकि हमारे लकी मरवत में सबसे पहले जो है ना अमन आ जाए। रोज़ाना के हिसाब से 2 कत्ल हो जाए, कश्मीर से ज़्यादा हालात इसकी ख़राब है। आप जो है ना बेटे भाई की शादी नहीं कर सकते, उसमें आप जो है ना बक्सा नहीं लगा सकते हैं, कलाशनकोप वाले आ जाते हैं, आप किसी गली में नहीं जा सकता है। इतने हालात ख़राब है कि आप किसी बेटे को जो है ना अकेले नहीं भेज सकते हैं। लकी मरवत में बाज़ार जो है ना 9 बजे 8 बजे बंद हो जाता है, मस्जिदें बंद हो जाती हैं, इतने हालात ख़राब। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि पीके गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं। अभी एक भाई ने कहा कि इसके बाद जो है ना, इसके बाद अभी हमारा दरख्वास्त है, इसके बाद फिर हम अमल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम अपने जो बुजुर्ग है, जो हमारे मशरान हैं, सबसे पहले उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, उसके बाद जो है ना हम इंतजामिया के खिलाफ। ये हेल्थ के हवाले से मैं पूछना चाहूँ, सबसे ज़्यादा ये पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं लकी मरवत में, केपी में फर्स्ट है। तो क्या इंतजामिया और हुकूमत मतलब आवाम और हुकूमत आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर रही? केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? जी सर, क्या पोलियो की केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? पोलियो में सर यही है ज़्यादातर। जी बहुत सारे असल में सर पोलियो के केस का यही हाल है कि वहाँ पे आप किसी के गांव में आसानी से जा भी नहीं सकते, या तो आपके साथ असले वाले हो, पुलिस हो या कोई असला बरदार हो, तो फिर तो आप उस गांव में जा सकते हैं। अदरवाइज आप अकेला लकी मरवत में नहीं जा सकते। आप वरना आप ट्राई करके देखें, आप किसी वक्त शाम के वक्त या दिन में आप किसी गाँव में चले जाओ। हुकूमत का कहना है कि आवाम जो है वो हुकूमत से कोऑर्डिनेशन नहीं रख रही, वो इंकारी है, बच्चों को पोलियो खतरे भी उसका भी ये वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। जी
وہ بتا دیں. اس کا سمپل یہ بات ہے نا کہ جیسے وہاں پہ ہمارے بجلی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ہماری ساری جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی. تو وہاں پہ اب یہ پولیو جو ہے وہ ہمارا ہتھیار بن چکا ہے. تو وہاں پہ جیسے کہ مجھے پانی نہیں ملے گا، مجھے بنیادی سہولت نہیں ملے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پولیو کا بائیکاٹ کرتے ہیں. لیکن وہ پولیو کا جو بائیکاٹ ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے، وہ ڈی سی صاحب سے مل کے ان کو رفع دفع کر دیتے ہیں. ایسے کوئی بھی سچ ریفیوزل نہیں ہے جیسے وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اصل میں سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارے اسپتال ویران ہیں. اللہ نہ کرے آپ شام کو ایمرجنسی کے لیے چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ ایک پین کلر بھی نہیں ملے گا، آپ کو انجیکشن بھی نہیں ملے گی، آپ کو سرنج بھی نہیں ملے گی. یہی ہمارا منسٹر صاحب جو تھے وہ لکی مروت سے تھے، لیکن ایک میگا اسکیم کر دیا ٹراما سینٹر، لیکن انہوں نے ہمارے جو اسپتال ہیں ان کی طرف توجہ اتنی زیادہ نہیں دی کہ ان میں میڈیسن پرووائڈ کر لے. ایک بچہ جو تھا وہ اس کو کتے نے کاٹ لیا تھا. اب وہاں پہ بڑا ہاسپٹل ہے سٹی ہاسپٹل، اس میں کتے کا جو کاٹنے والا انجیکشن وہ نہیں تھا، تو ان کو پشاور کے لیے لایا گیا. تو اصل میں ہم جو ہے کمیونٹی اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم ریفیوزل ہیں. ہمارے مطلب بڑے صاف لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن میڈیا پھر وہ ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اگینسٹ ہیں. مطلب وہ صرف ہم اپنی جو انتظامیہ ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم پولیو کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے بنیادی جو حقوق کے لیے باپٹا، بجلی، ان چیزوں کے لیے. سر آپ نے کہا کہ کلش گروپ والا آتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کلش گروپ والا کون ہے؟ یہ طالبان آپ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں بالکل جو ہے نا علاقائی لوگ ہیں، رہائشی لکی مروت کے لوگ ہیں، ہمارے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ اسلام آباد اور پنڈی شفٹ ہو گئے یا پشاور شفٹ ہو گئے. جو لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں یا تھوڑے بہت غریب ہے، وہ جو ہے نا ان کو ادھر ہی چھوڑ دیا اپنے حالات پہ. ان پہ نہ تو سیاسی لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کے لیے حالات ٹھیک کیا جائے امن کی، کیونکہ وہ تو پشاور یا اسلام آباد میں اس کے خود ایک فورس بنایا ہوا ہے. بالکل جس طرح بھائی نے کہا کہ جس کو ہم مجبور کر رہے ہیں، جس طرح ووٹ کی بات ہوئی ہے نا، کیا وہ جس کے گلے میں کلاشنکوف ہوگا، جس کی قتل کیا ہوگا یا وہ چوری کیا ہوگا اور پولیس سے بھاگ رہا ہوگا، تو وہ لازمی بات ہے ہمارے جو بڑا ہے اس کا مانے گا. تو ووٹ بھی اسی طرح اس کو بھوک سے وہ چیخ رہے ہیں نا. سب سے مین چیز ہمارا جو ہے نا صرف اور صرف امن ہے. جو ہمیں امن آ جائے، لکی مروت ماشاءاللہ الحمدللہ جنت ہے. بے روزگار نوجوانوں کی غیر اعلانیہ بغاوت. شکریہ.